بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا میکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئی وہ مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر فاصلے پر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ کے قرب و جواب میں حارث رضی اللہ عنہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیں وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک مقبول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حارث رضی اللہ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الماس کی تو آپ نے فرمایا، جان پر حارث سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو کسی قریب مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ کا شان اقدس کے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں، اور آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس میں بلا لیجئے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جان و مال آپ پر قربان ہے۔ خدا کی قسم، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لیں گے، مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ نسبت اس کی کہ میرے پاس رہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے جذبے اظہار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی پیشکش کے جواب میں فرمایا، سچ تم کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ والے قریبی مکان میں منتقل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مجھ سے شادی کی تو آپ نے پانی منگوا کر اس سے کلی کی، پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور وہ پانی میرے گریباں میں اور میرے کاندھوں کے درمیان چھڑکا اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام بھیجا، پھر میں نے اپنی ایک زرع اور اپنا کچھ سامان 480 درہم میں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے 2/3 خوشبو اور 1/3 کے کپڑے خرید لو، اور پانی کے گھڑے میں کلی فرمائی اور فرمایا اس سے غسل کرو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب تمہارا بچہ ہو تو اپنے بچے کو میرے آنے سے پہلے دودھ نہ پلانا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلا دیا، البتہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نہ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زیادہ علم والے تھے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کو جہیز میں ایک جھالر والی چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں ازخر گھاس بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا تو آپ کے ساتھ ایک جھالر والی چادر اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال اور ازکر گھاس بھرا ہوا تھا اور ایک مشکیزہ بھی بھیجا۔ وہ دونوں آدھی چادر کو بچھا لیتے تھے اور آدھی چادر کو اوڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔